کہ خدا نے ایسا نظام کیوں نہیں بنا دیا کہ دنیا میں تکلیف، موت، دکھ، معذوری ہوتی ہی نہ، اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے. یعنی اب ایسا سسٹم ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے، جانور کو ماریں، پودے کو ماریں، پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے. جی جی. تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے. ہاں، خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا، لیکن خدا کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا ماڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا، میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. یہ تو خدا کی مرضی ہے نا کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا. جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر اگلی بات بعد میں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا، آخرت کی زندگی نہ ہوتی، تو یہ سارے اعتراضات جینوین تھے. اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں. آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا نا. ان کو کہیں چلے یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ، کوئی اور طریقہ ہوتا، بیماری نہ ہوتی، دکھ نہ ہوتی، اور کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے نہیں. تو آزمائش کو کیوں مانے؟ وہ تو آزمائش ماننے کے محتاج نہیں ہے ہماری بات، کیونکہ آزمائش کو خدا نے لازمی آزمائش کرنی تھی ہماری. ہاں، یہ تو اس نے طے کیا ہے نا. نہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا. وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا؟ کیوں کیا اس نے؟ خدا کو کیا؟ تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا. وہ خدا کو مانتے نہیں مانتے. جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ کریں، پھر ہم سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. پھر رچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا، عورت کیوں نہیں کیا. ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا، مجھ سے پوچھ لیتا، ایک دفعہ مشورہ کر لیتا. تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا. جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے، اس کی ول کے اوپر بات کریں گے، تو پہلے ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا. اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر، تو گاڈ کو بھی حاصل ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدغن لگا دی ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا، اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اچھا، یہ قرآن میں کلیئر جی، یہ سورۃ الانبیاء میں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بین کر دیا نا. کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں، ورنہ تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. اچھا تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں، یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا. اچھا، خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے کاموں پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اگر خدا کو خدا ماننے میں اعتراضات تو خود ختم ہو جائے گی. اچھا، آپ کیونکہ سائنس کی فیلڈ کے بندے اور ماشاءاللہ سے انجینئر بھی ہیں، تو آپ سے میری پہلے ریکارڈ بھی ہوئی تھی بات، اس کا پہلے تذکرہ بھی ہوا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر پرویز ادبائی صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں، یہ جیسے مثلا کسی اہم تھیوری کا ذکر کرتے ہیں، پھر آئنسٹائن کا ذکر کرتے ہیں، اور اس قسم کی اور کچھ اسٹیفن ہاکنگ کی بکس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ جو تھیوریز ہیں نا، ریلیٹیوٹی وغیرہ، ان سے کوئی خدا کے ڈینائل کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خدا کے ڈینائل کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. یہ وہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے. نہیں، یہ پھر فزسسٹ جو بہت بڑے بڑے فزسسٹ ہیں جیسے اسٹیفن ہاکنگ ہے، یہ ڈاکٹر ادبائی وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، جو اسٹیفن ہاکنگ کا تو چلو اعلانیہ ہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. تو اب نہیں مانتا نا، پہلے تو بعض لوگ کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس کی بعد میں جا کے انسان جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں وہ اس لیے کہ وہ تھیوری کے اوپر چل رہا ہوتا نا. ہم کہتے ہیں اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں، تھیوریٹیکل فزکس پہ نہ آئیں، اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں. جو فزیکل فینومینا آف نیچر اس ٹائم ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آگے بات کریں. تھیوریٹیکل فزکس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہمیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل فزکس ہے، بیسیکلی جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، انہی کی میتھمیٹیکل ماڈلز بنائے گئے ہیں نا. تو تھیوریٹیکل باتیں عام بندوں کو تو فارمولے بھی نہیں سمجھ آئیں گے. شروڈنگر ویو ایکویشن کیا ہے، 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے، اور اسی طریقے سے سومر فلیٹ کی تھیوری کیا ہے، ردرفورڈ کا ماڈل کیا ہے. عام بندوں کو تو اس طرح چیز سمجھ نہیں آئے گی. لیکن عام آدمی کے سامنے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سامنے نظر آ رہے ہیں، اس میں تو انسان کی کسب پرسی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم سارے دنیا کے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کی سب چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر چل رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنے دستے قدرت میں لا بھی سکتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچرز کو یوز کر کے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈا، سمپل ایک انڈا، یہ ہم توڑ کے پلیٹ میں ڈال کے ان کو دیتے ہیں، اس کے لیسدار مادے سے ایک چوزا بنا کے کو بتا دیں فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے. یہ
فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ جتنی فزکس کی ایکویشنز ہیں یہ تو صرف بتاتی ہیں کہ یہ کام ان رولز کے تحت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ رولز تو بانی نہیں ہیں ان چیزوں کے. سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو وہ نہیں ہوتا. کیا اس قانون نے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ نہیں. تو ہم تو بات کریشن کی کر رہے ہیں نا. اصل سوال یہ ہے, اور میں یہ سلام پیش کرتا ہوں سائنس کو کہ جنہوں نے اپنی عاجزی مان لی ہے. سائنس کی ترقی اسی دن شروع ہوئی ہے, فلسفے کی ہی ماڈرن فارم ہے نا سائنس. سائنس کی ترقی یا فلسفے کی ترقی اس حالت میں کہ وہ سائنس میں کنورٹ ہوگی اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن سائنس نے یہ بات مان لی کہ جو 3 سوال ہیں وٹ, وائی اور ہاؤ, اس میں سے صرف ہم 2 سوالات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وٹ اور وائی. کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. ہاؤ, کیسے ہو گیا؟ سائنس کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے, اسی میں تو پوری قیامت مضمر ہے. لیکن سائنس نے پہلے ہی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمارا سوال ہے ہی نہیں, ہم نے مانا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے. کائنات میں ہر چیز دوسری کو اپنی طرف جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے ساتھ جو ہے وہ کشش کرتی ہے, جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے, اور انورسلی پروموشن ہے اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دا سینٹرز آف 2 ماسز. تو وہ یہ جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. تو انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر لیا, یعنی بلی نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں, اس نے کبوتر نے, کہ بلی غائب. بلی تو وہیں پہ موجود ہے.